بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے نبی کے پیارے اقوال، تمام آدمیوں میں سب سے اچھا وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور اسی کا دین بھی اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حسن اخلاق ایمان کی معراج ہے۔ تجھے اپنے اوپر حسن اخلاق فرض کر لینا چاہیے۔ تم میں سب سے خراب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں۔ ہر گناہ کے لیے توبہ موجود ہے، ہر گناہ کے لیے توبہ موجود ہے، لیکن برے اخلاق کے لیے توبہ نہیں ہے۔ ہر کام میں میانہ روی افضل ہے، یعنی نہ تو کمی اچھی اور نہ زیادتی، اعتدال ہی بہتر ہے۔ اللہ اس بندے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اللہ اس بندے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا جو اس کے بندوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش آتا ہے۔ بندہ ایمان کے حقیقی رتبے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ تمام انسانوں کے لیے بھی وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد عقل کی چوٹی کی بات یہ ہے، عقل کی چوٹی کی بات یہ ہے کہ انسان سارے آدمیوں سے محبت کرے اور ہر اچھے برے کے ساتھ نیکی کرے۔ اخلاق کی برائی عمل کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح جیسے شہد کو سرکہ برباد کر دیتا ہے۔ دو بھائیوں میں صلح صفائی کرا دینا نماز، روزہ اور صدقہ سے بہتر ہے۔ دو بھائیوں میں صلح صفائی کرا دینا نماز، روزہ اور صدقہ سے بہتر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد کرنا یعنی ظالم سے اسے چھڑانا، اور ظالم کی مدد اسے ظلم سے باز رکھنا، اور ظالم کی مدد اسے ظلم سے باز رکھنا۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں کہ کوئی شخص کسی مسلمان کا دل خوش کر دے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ عوام الناس یعنی لوگوں کو ایذا تکلیف پہنچانا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ عوام الناس کو ایذا پہنچانا ہے۔ ایمان کے بعد بہترین نیکی عوام الناس کو آرام پہنچانا ہے، یعنی راحت و آرام پہنچانا ہے لوگوں کو۔ جو شخص بوڑھوں کی تعظیم اور بچوں پر شفقت نہ کرے گا، جو شخص بوڑھوں کی تعظیم اور بچوں پر شفقت نہ کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور رزق کثیر حاصل ہوتا ہے۔ اپنوں کے ساتھ نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور رزق کثیر حاصل ہوتا ہے۔ ہر قوم کے عزت دار آدمی کی عزت کیا کرو۔ پڑوسیوں کو ستانے والا دوزخی ہے، چاہے وہ تمام رات عبادت کیوں نہ کرتا ہو اور سارا دن روزہ کیوں نہ رکھتا ہو۔ جو شخص خدا اور قیامت پر یقین رکھتا ہو اس سے کہہ دو کہ ہمسایہ کی تعظیم کیا کرے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کرو۔ ہمسایہ کا یہی حق نہیں کہ اس کو ایذا نہ پہنچائی جائے، بلکہ اس پر احسان بھی کرنا چاہیے۔ تمہارا ہمسایہ اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تم سے کوئی کام ہو تو کام کر دو، وہ بیمار پڑے تو عیادت کو جاؤ، اگر مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کو خوشی ہو تو مبارکباد دو، غم ہو تو تعزیت کرو۔ اس کی اجازت کے بغیر مکان کی دیوار بلند نہ کرو کہ ہمسایہ کے لیے ہوا رک جائے۔ اگر کوئی کھانے کی شے خریدو تو پڑوسی کو
پڑوسی کو ہدیہ دو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر گھر میں لاؤ اور اپنے بچے کو لے کر گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر پڑوسی کے بچے کو رنج ہو۔ اپنی ہانڈی میں ایسی بگھار مت دو کہ اس کی خوشبو سے پڑوسیوں کا جی للچائے۔ اگر سالن پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال دو، اگر سالن پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ پڑوسی کو بھی دے سکو۔ یہ حقوق اسی سے پورے ہوں گے جس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع کلام کرنا جائز نہیں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 100 میں سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرے کو 10 اور دوسرے کو 10 اور دوسرے کو 10۔